اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ یہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 184 ہے۔ تو کل جو گفتگو ہم نے سورہ نمبر 17 سے اور اس کی آیت نمبر 90 سے تقریباً 6 آیتوں میں سنا، مشرکین مکہ کا مطالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے لیے اور رسول ماننے کے لیے، یہ کچھ مطالبات انہوں نے کیا، جس کو ہم نے کل بڑی تفصیل سے سنا۔ آپ کا سونے کا گھر ہو جاتا، کر و فر کے ساتھ آپ آتے تو ہم آپ کو جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، لیکن آپ کی جو حالت ہے اس سے ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طریقے سے میرے خیال سے 7 مطالبات ان کے تھے۔ سب کے جواب میں اللہ نے فرمایا، قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب شرک سے پاک ہے، اس کا کوئی بھاگیدار اور ساجھیدار نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی چیز نہ دکھانا چاہے تو دوسرا دکھا دے گا، اگر اللہ نہ دکھائے تو محمد دکھا دیں گے۔ وہ شرک سے پاک ہے، وہی دکھا سکتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، آنے واحد میں کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اور رہا میرا مسئلہ، تو میں بشر ہوں، اور کیسے بشر ہوں؟ دوسری جگہ ہے سورۃ الکہف کے آخر میں، انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف تم جیسا بشر ہوں۔ جیسے تم ہر چیز میں محتاج ہو، تمام چیزوں پر تمہیں قدرت حاصل نہیں، ویسے مجھے بھی تمام چیزوں پر کوئی قدرت حاصل نہیں۔ مکمل قدرت جس کو ہر چیز پر حاصل ہے وہ تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے، یوحا الی، میری طرف وحی آتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی ہے، میں رسول ہوں تم رسول نہیں ہو، اتنا فرق ہے۔ بشر الرسول، یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 35 میں اس سے بھی بڑھ کر فرمایا ہے۔ وہاں تو یہی اتنا کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں تم جیسا، اگر تم کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو میں بھی نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں جو مطالبات تم کیے ہو مجھ سے 7 مطالبے۔ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 35 ذرا دیکھیں، فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ فرمایا، اس سے پہلے ایک آیت دیکھ لیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، 35 کہا تھا، 34 دیکھ لیں پہلے۔ فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ،
اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی، ان کو بھی جھٹلایا گیا، اور جو وحی وہ لے کر آئے تھے اس کو کہا گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو غلط ہے۔ صحیح تو وہ ہے جس پر ہمارے آبا و اجداد چلے جا رہے تھے، جس پر اس وقت ہم ہیں وہ صحیح ہے، اور یہ جو پیغمبر لے کر آیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، لوگوں اس کے پیچھے مت چلنا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کو جھٹلانا۔ کذبت رسل من قبلک، سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 34 اور 35۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا، فصبروا علی ما کذبوا، وہ صبر کے ساتھ جمے رہے، جو جھٹلانے والوں کے جھٹلانے پر صبر کے ساتھ وہ ڈٹے رہے، اپنی جگہ سے ہٹے نہیں کہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، ہمارا ساتھ دینے والے بڑے کم ہیں تو ہم اس سے ہٹ جائیں اور جہاں زیادہ ہیں وہاں چلے جائیں۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا، اس وحی پر ہی وہ جمے رہے، بھلے ان کے ساتھ چند لوگ تھے، بھلے دوسری طرف کثرت سے لوگ تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اپنی جگہ سے، اس مرکز کو، وحی کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ آج بھی یہی بات ہے، وحی کی طرف کہاں آتے ہیں لوگ بھائی؟ وحی کی طرف تو بہت کم آتے ہیں، قرآن کی طرف کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہی دیکھ لیجئے کتنے سننے والے۔ مختصر علی ما کذبوا، ان کے جھٹلانے پر انہوں نے صبر کیا، وہ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے، لیکن صبر کے ساتھ اسی وحی پر جمے رہے۔ وَأُوذُوا، یہی نہیں، ان کو تکلیف دی گئی، جملے کسے گئے، انہیں نکالا گیا، انہیں بہت کچھ کہا گیا، لیکن پھر بھی وہ صبر کے ساتھ جمے ہی رہے۔ وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ ہی گئی، اور ہم نے پھر ظالموں سے اور نافرمانوں سے انتقام پھر لیا۔ وہ جمے رہے لیکن پیغمبر اور ان کے سچے صحابی۔ حتی اتاہم نصرنا ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں۔ اگر اب یہ بات اللہ نے فرما دیا کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے تو وہ اٹل ہے، وہ بدلنے والی نہیں۔ اے پیغمبر آپ بھی رسول ہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے، بس آپ جمے رہیں وحی پر۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یہ حقیقت ہے کہ ہم آپ کے پاس رسولوں کی خبریں سناتے ہیں بار بار، تاکہ آپ کو استقامت نصیب ہو۔ رسولوں کی خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں، پچھلے پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا، کیوں؟ تاکہ آپ کو تسلی رہے اور آپ شک میں نہ پڑیں کہ جدھر لوگ زیادہ ہیں وہ صحیح ہیں۔ نہ، وہ صحیح نہیں، وہ غلط ہے۔ صحیح تو آپ ہیں، اور آپ جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ باقی لوگوں کی لکھی ہوئی چیز اگر اس کے مطابق ہے تو صحیح ہے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ صحیح ہے ہی نہیں۔ فارمولہ تو بس ایک ہی ہر زمانے میں اللہ وحی نازل کرتے ہیں، اسی سے چیک کیا جائے گا کون کتنا کھرا ہے اور کتنا کھوٹا ہے۔ یہ آیت جو ہمیں سنانی تھی وہ سنیں۔ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے اوپر بہت بھاری ہو رہا، کبرہ مانے کبیر بڑا ہونا، بہت بھاری معلوم ہو رہی ہے بات کہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آتے ہی نہیں آپ کی طرف، بہت آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی آپ نہیں دکھا پاتے، پھر آپ کو اندر سے یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ معجزات دکھا دیتا تاکہ یہ ایمان لاتے اور جہنم سے بچ جاتے، یہ آپ کی خواہش اندر سے ہوتی۔ اللہ تو باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں بھائی، پیغمبر بھی کیا سوچ رہا ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا اس پر اللہ نے، اے پیغمبر اگر آپ پر بہت بھاری ہوتا ہے ان کا اعراض کرنا، ان کا رخ موڑنا، ان کا انکار کرنا، کہ آپ کی باتیں نہیں مانتے، جس کی وجہ سے بڑا خوف تو ہوتا ہے آپ کو، اور آپ کا جی چاہتا ہے یہ جو مطالبات کر رہے ہیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ دکھا دے تاکہ یہ ایمان لائیں اور جہنم سے بچ جائے، یہ آپ کے اندر خواہش ہوا کرتی، تو ہر پیغمبر کی یہ خواہش ہوگی اور ہر داعی کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ یہ جو مطالبہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کاش کہ میں دکھا دیتا اور یہ ایمان لاتے۔ اس پر اللہ نے کیا فرمایا ذرا دیکھیں توجہ سے۔ فرمایا ہے پیغمبر فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو زمین کے اندر سرنگ بنا لیجئے اور وہاں سے چلے جائیے، کوئی معجزات ان کا منہ مانگا لا کے آپ دکھا دیجئے، میں نہیں دکھاتا۔ او سلمن فی السماء، یا آسمانوں میں سیڑھی لگا کر، سلم مانے سیڑھی،
سلمن فی السما، آسمان میں سیڑھی لگائیے اور چڑھ جائیے. آپ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چڑھ جائیے اور وہاں سے کوئی معجزہ آپ کے بس میں ہو تو لا کے دکھا دیجئے. میں نہیں دکھاتا، آپ دکھا دیجئے. فتاتیہم بآیہ، اور زمین میں سرنگ بنا کر یا آسمان میں سیڑھی لگا کر لائیے معجزہ. فتاتیہم، ان کے پاس لا کر آیا، نشانی، معجزہ، ان کا منہ مانگا آپ دکھا دیجئے. اگر آپ پر بہت بھاری ہے ان کا اعراض کرنا اور آپ یہ دل میں سوچتے رہتے ہیں اے اللہ، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ تو آنے واحد میں دکھا دے، تو دکھا دیتا تو یہ لوگ ایمان لا لیتے. حالانکہ ابھی آیت آئے گی انشاءاللہ جہاں سے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے. پیغمبر اگر آپ تمام طرح کی نشانیاں ان کو دکھا ڈالیں، فرشتے ان کے سامنے آ جائیں، مردے اٹھ کر باتیں کرنے لگے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ان کی تقدیر میں ایمان ہے ہی نہیں، یہ اپنی آزادی کا غلط ہی فائدہ اٹھائیں گے، یہ ماننے والے نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے نا کہ کون مانے گا کون نہیں مانے گا. آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. اے پیغمبر اگر اللہ کی منشا یہ ہو جائے کہ سارے لوگ ہدایت پر آ جائیں تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ امتحان اٹھا دے اور سارے لوگوں کو جبراً ایمان لا کر سب کا جو ہے جھکا دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، سب کو ایمان نصیب ہو جائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. لیکن اللہ کی اصل میں یہ منشا ہی نہیں ہے کہ سارے لوگ ایمان لائیں جبراً ہی صحیح. نہ. اللہ چاہتے ہیں آزاد رکھا جائے انسان کو اور امتحان لیا جائے، اور اپنے اختیار سے وہ آئے، اپنے ارادے سے آئے، جبراً نہیں. اور اگر اللہ چاہے تو جیسے ساری مخلوق، بڑی بڑی مخلوق دیکھیے نا اللہ کی فرما برداری کیسے کر رہے ہیں. سورج کو مجال ہے تو وہ ایک سیکنڈ ادھر سے ادھر ہو جائے، کتنی بڑی مخلوق ہے. ایسے ہی انسان کو کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن پھر یہ جو مقصود ہے امتحان اور آزمائش اور لوگوں کا اپنے اختیار کی آزادی سے اللہ کی طرف آنا، یہ فوت ہو جائے گا. پھر امتحان کہاں رہے گا؟ پھر جنت و جہنم کا مسئلہ کیا رہا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. آخری ٹکڑا بڑا سخت ہے، وہ شروع ہی سے سخت ہے، یہ آیت ہی سخت ہے. فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اے پیغمبر آپ جاہلین میں سے نہ ہو جائیں. منشا کو سمجھیں کہ میری منشا کیا ہے انسان کو پیدا کرنے کا. امتحان، آزمائش جبھی ہے جب پوری آزادی ان کو دی جائے، پوری آزادی سے آئیں ہماری طرف. اور اگر ہم چاہیں ہدایت پر لانا تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہم ایسا نظام بنا دیں جیسے ساری مخلوق اللہ کے سامنے سر نگو ہے، انسان بھی ہو جائے گا. لیکن یہ ہماری منشا نہیں. ہماری منشا امتحان، آزمائش، پوری آزادی کے ہوتے ہوئے ہماری طرف آؤ. فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون. اے پیغمبر اس دعوت قرآن پر اور آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس پر لبیک کا جواب تو صرف وہ لوگ دیں گے جو اس بات کو پہلے سنیں، قرآن کی بات کو پہلے وہ سننے کے لیے تیار ہو جائیں. جبھی ان کے مقدر میں اور وہ کبھی سوچنے والے بن جائیں کہ وہ اللہ کی طرف آ سکتے ہیں. یہ بتا دیا کہ جو لوگ پہلے سب سے کیا کریں، بات کو، آپ کی بات سنیں. جو آپ انہیں قرآن کی بات بتا رہے ہیں وہ پہلے سنیں تو صحیح. اکثریت تو وہ ہے جو سننا ہی نہیں چاہتے، تو ہدایت ملے گی کہاں سے؟ اب ہدایت ملنے کا طریقہ اللہ بتا رہے ہیں. ہدایت ملتی کن کو ہے؟ جو سب سے پہلے بات کو سنیں. داعی کیا کرتا ہے بھائی؟ اپنی بات اور اپنی دعوت سب سے پہلے لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ بھائی بات تو سن لو. یہی تو کہا جاتا ہے بھائی آؤ بات ہوگی ذرا سن تو لو. تو اکثر تو وہ ہوتے ہیں جو آتے ہی نہیں اور سنتے ہی نہیں بات. تو جب سنیں گے ہی نہیں تو ہدایت ملے گی کہاں سے؟ ہدایت ملنے کی سب سے پہلی شرط ہے کہ بات کو سنو. اور کافر کیا کہتے تھے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافروں کے یہ کہتے دیکھو بات سنو ہی نہیں. ابھی نماز میں آیت گزر رہی تھی سورہ نوح کی. سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ اپنے کانوں میں کیا کر لیا؟ نوح علیہ السلام جب آئے دعوت دینے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور کہنے لگے دیکھو نوح کی بات سننا بھی نہیں. یہی نہیں واستغشوا ثیابہم، اپنے اوپر پردہ ڈال لیا. اب کہا کہ ان کی شکلیں بھی مت دیکھنا. کیا کہنے لگے؟ نوح کی شکل بھی مت دیکھنا. کہیں شیطان نے پڑھایا کہیں ایسا نہ ہو چلے ہی جاؤ ادھر باپ دادا کا دین چھوڑ کر. تو شیطان کیا کہتا؟ دیکھو تمہیں بات سننا ہی نہیں ہے. آج بھی جن کی دعوت نہ سننا ہو کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ دیکھو ان سے دور رہا کرو اور ان کی بات سنا ہی نہ کرو. کہہ کیا رہے؟
دیکھو ان لوگ کتنے لوگ ایسے ہیں، ایسے رخ موڑتے ہیں قرآن سے جیسے کہ کبھی جانتے ہی نہیں، ایسا رخ پھیر کر جاتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا انہیں پتہ کچھ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں، جاہل مطلق ہیں، لیکن مجال ہے جو قرآن کی بات سن لے کبھی نہیں سنیں گے۔ فرمایا ہدایت تو صرف ان کو ملتی ہے جو سب سے پہلے قرآن کی بات سنیں، پہلے اللہ کی بات سنیں تو صحیح۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور جو اللہ کی باتیں نہیں سن رہے ہیں یہ مردے ہیں، موتا سمجھ رہے ہیں، مردہ ہیں، یبعثهم اللہ، اللہ انہیں جب اٹھائے گا تب انہیں پتہ چلے گا، لیکن اس وقت پتہ چلنے سے فائدہ کیا ہو؟ یبعثهم بعث بعد الموت، اللہ انہیں دوبارہ جب اٹھائے گا تب یہ دوڑیں گے اللہ کی باتوں کی طرف اور آیتوں کی طرف۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ وہ آیت نمبر ذرا 39 دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، بیچ میں بھی اہم مضمون ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، 39 دیکھیں، والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ بھی بات کس کی چل رہی وہ بتا رہے، کیا سننا ہے اس کی وضاحت۔ جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، سنتے نہیں، چاہے وہ عملاً تکذیب ہو، رخ پھیر لینا، چاہے وہ قولاً ہو۔ بعض مرتبہ آدمی منہ سے بھی کہتا ہے نا، ارے چھوڑو جی پتہ نہیں کیا ہے، سب ہوتا رہتا ہے، یوں بھی کہہ دیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ عملی طور سے والذین کذبوا بآیاتنا، ہر جگہ بات کس کی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اپنی آیتوں کی، اپنی بات کی۔ جو لوگ ہماری باتوں اور آیتوں کی تکذیب کر دیتے ہیں، چاہے عملی تکذیب ہو چاہے قولی تکذیب ہو، سنو صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، فی الظلمات تاریکیوں میں ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں لیکن سنیں گے کیسے، وہ تو ہیں بہرے۔ فما صم، وہ کیا ہیں، بہرے ہیں، ابھی حق ان کے کان نے سنا ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی سنا ہے اس کے باوجود بہرے ہیں، جب تک وہ قرآن نہ سنے تب تک بہرے ہیں۔ قرآن سننے والا ہی سننے والا ہے۔ سبحان اللہ، عجیب بات فرمایا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ قرآن نہیں سنتے، آیتیں نہیں سنتے، وہ کان رکھنے کے باوجود کیا ہیں، بہرے ہیں، انہوں نے حق سنا ہی نہیں ابھی۔ اس کان کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کی باتیں سنتے، اللہ کا قرآن سنتے، وہ تو سنا نہیں، تم بہرے ہو، بھلے کان ہیں تمہارے، دنیا کی سب باتیں تم سنتے ہو لیکن پھر بھی بہرے ہو۔ وَبُكْمٌ، گونگے ہیں، جو لوگ قرآن نہیں بولتے وہ کیا ہیں، گونگے ہیں، زبان رکھنے کے باوجود، دن بھر بولنے کے باوجود وہ کون ہیں، وہ گونگے ہیں بھی۔ جو چیز بولنے کی تھی وہ تو بولے ہی نہیں، بولنے کی چیز تو یہ تھی، اسے بولتے لوگوں کے سامنے، یہ تو تم نے پڑھ کر سنایا ہی نہیں۔ جب بہرے ہیں، سنا ہی نہیں تو سنائیں گی کیا؟ عجیب ترتیب ہے دونوں، سمن و بکمن میں بڑی مناسبت ہے۔ جب خود بہرے ہیں، سنا ہی نہیں کبھی، تو وہ بول سکتے؟ وہ بکمن، جو لوگ قرآن نہیں بولتے، دنیا کی ہر چیز بولتے ہیں، وہ گونگے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں بولا ابھی، حالانکہ بولتے دن بھر ہے، خاموش ہی نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جو آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں یہ گونگے ہیں، کچھ نہیں بولے۔ کب ہم بولنے والے بنیں گے اللہ کی نظر میں؟ جب ہم قرآن بولیں گے تب ہم ہیں بولنے والے، ورنہ گونگے ہی ہیں بھائی۔ اچھا، فی الظلمات، کہاں ہیں ایسے لوگ؟ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ہم نے تو اس لیے اتارا تھا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس کتاب کو ہم نے اس لیے اتارا تھا تاکہ تمام لوگوں کو تمام طرح کی تاریکیوں سے نکال کر ہم روشنی کی طرف لے آئیں۔ تو ابھی کہاں ہیں یہ لوگ جو قرآن کی طرف نہیں آئے؟ وہ تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن تعجب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روشنی میں سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا اور دھوکہ ہے۔ جو کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے اس سے قریب ہی نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ دور ہو رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کہاں سمجھتے ہیں بھائی؟ ہدایت پر بھی سمجھتے ہیں۔ فی الظلمات، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، فرمایا تو کل کا جو مابقیہ تھا، کل کی جو آیت تھی، تو یہود نے کیا عذر کیا رسول پر ایمان لانے کے لیے؟ بات تو اس کی چل رہی تھی اور بات بہت دور نکل گئی، کفار مکہ کو بتایا جانے لگا دوسری آیتوں سے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں
جو اللہ کو فقیر اور اپنے کو غنی بتاتے ہیں یہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ رسول ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش کرے جس کو آگ کھا جائے۔ جب وہ رسول یہ کام کر لے تو سمجھ لینا کہ سچا رسول ہے، اور اگر یہ نہ کرے تو سچا رسول نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ معجزہ تو دیا نہیں گیا کہ دیکھنے کے لیے آگ آئے قربانی پیش کرو، آگ آ کر اللہ کی طرف سے وہ قربانی کھا جائے اور جلا دے، خاکستر کر دے، تو سمجھ لو کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، اور اگر یہ نہ کر پائے محمد تو سمجھ لو کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ بھئی آپ کو تو یہ معجزہ دیا ہی نہیں گیا۔ اور کتنی عجیب بات ابھی ہم نے سورہ نمبر 6 سے سنا کہ اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ دکھا دیجئے، میں تو نہیں دکھاتا۔ آپ کا معجزہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ کا معجزہ کیا ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 51 میں بیان فرمایا۔ بہت اہم بات ہے۔ سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 51۔ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کیا؟ آپ کو کون سا معجزہ دیا گیا؟ آپ دیکھیں گے قرآن میں کسی اور معجزے کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کو جو معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے، دعوی نبوت جس بنیاد پر آپ نے کیا ہے، وہ معجزہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے۔ فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ ایک آیت اور پہلے سے دیکھ لیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، 51 بتایا تھا، 50 اور 51 دیکھ لیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اے پیغمبر، یہ کفار مکہ جو آپ کے سامنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر آیتیں اس کے رب کی طرف سے، یعنی معجزات کیوں نہیں نازل ہوئے؟ جیسے معجزہ کس کو دیا گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، ایسا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے ہم ان کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ ان کے پاس معجزے نہیں ہیں نا۔ عیسیٰ علیہ السلام والا معجزہ ہوتا ہے، یا ہم جو مطالبہ ان سے کرتے ہیں وہ پیش کر دیتے تو ہم ایمان لاتے اور ان کو پیغمبر مان لیتے۔ تو کہتے تھے لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا علیہ اس پیغمبر پر آیات، معجزات من ربی، اس کے رب کی طرف سے؟ معجزات کیوں نہیں آئے؟ نہیں آئے، اسی لیے ہم ان کو رسول نہیں مانتے۔ قل، اے پیغمبر آپ ان کو جواب دیجئے، انما الآیات عند اللہ، معجزات اللہ کے پاس ہیں، یعنی اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ معجزات دکھانا اللہ کا کام ہوتا ہے، پیغمبر کا کام نہیں ہوتا۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سانپ بھی بن جائے گا، چنانچہ جب اللہ نے اس کو سانپ بنایا تو وہ ڈر کے ایسا بھاگے کہ واللہ مدبرا ولم یعقب، پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے تیار نہ تھے، اتنا تیز بھاگے ہیں۔ وہ تو اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ اقبل، آگے بڑھو، ولا تخف، ڈرو نہیں۔ جیسے ہی اللہ نے کہا ڈر نکل گیا۔ اللہ نے کہا نا، اللہ کی بات سچی، جس کو جتنا اللہ کی بات پر یقین ہوگا اتنا ہی وہ اس عمل کو کر لے گا۔ تو فوراً وہ آگے بڑھے، پھر نہیں ڈرے، اور کہا خذھا، یہی نہیں آگے نہ بڑھو، پکڑو اسے، اسی سانپ کو پکڑو۔ جیسے ہی اللہ کا حکم آیا فوراً پکڑ بھی لیا انہوں نے۔ ہمیں اور آپ کو تو اللہ کا یقین بھی نہیں، تو ہم اللہ کے حکموں پر اسی لیے عمل بھی نہیں کر پاتے۔ پتہ نہیں اللہ سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہہ رہے ہیں پکڑو اور کاٹ ہی نہ لے، ایسا نہیں، ان کے دل میں بھی نہیں آیا۔ خذھا ولا تخف، اور پھر وعدہ کیا سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے، آپ پکڑو تو صحیح، یہ پھر لاٹھی بن جائے گی۔ قل انما الآیات عند اللہ، آیات اور نشانیاں اور معجزات تو اللہ کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہم دکھا سکتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں کیا ہوں؟ میں صرف کھلا ہوا ڈرانے والا۔ پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈرا دینا، ہوشیار کر دینا، اللہ کا پروگرام سمجھا دو، یہ ہے بس، معجزات دکھانا نہیں ہے۔ اللہ جس کے لیے جو معجزات چاہے گا دے دے گا۔ اچھا عجیب بات ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ تو سانپ میں دیکھ لیے، یہ سانپ بن جاتا ہے، پھر نہیں ڈرے، پھر تو عادی ہو گئے۔
دوبارہ جب وہاں سمندر کے سامنے کھڑے ہوئے نا تو انہیں نہیں پتا کہ اس میں اور بھی کچھ ہے۔ قوم نے کہا دیکھو موسیٰ اللہ کے مروا دیا نا تم نے، یہ دیکھو فرعون بھی آ گیا اور سامنے بھی موت، سمندر جائیں کہاں؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے ضرور راستہ دے گا۔ پیغمبر ہی کا ایمان ہو سکتا ہے بھائی اس طرح، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، صرف پیغمبر کا یقین ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا رب ضرور راستہ دے گا، لیکن انہیں پتہ کچھ نہیں کس طرح دے گا، یہ نہیں پتہ ہے۔ چنانچہ وحی کیا، اللہ نے کہا ہم نے وحی کیا کہ ان اضرب بعصاک البحر، ہم نے وحی کر کے بتایا کہ اے موسیٰ اسی سمندر پر وہی لاٹھی جو ابھی تک سام بن رہا تھا وہی لاٹھی کو مار دو۔ انہیں نہیں پتا کہ سمندر پر، ورنہ پہلے ہی وحی آنے سے پہلے نہ مار دیتے اور راستہ نہ بنا لیتے۔ وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ سمندر پر لاٹھی ماری، جو ہی مارا فوراً وہ پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا پہاڑ کی طرح، کالطود العظیم قرآن میں ہے، پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، آنن فانن، ہائی وے سڑک بنا دی اللہ نے، آنن فانن، سیکنڈ میں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو انہیں پھر اس وقت پتہ چلا کہ یہ معجزہ بھی اس میں ہے، اس سے پہلے نہیں پتا انہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں کیا ہوں بھائی؟ اللہ کے نبی سے کہہ لو ذرا کہیے میں تو صرف ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ تو جو پیغمبر کا کام کریں، قرآن کی بات بتائیں، ان کا بھی کام کیا ہے؟ وہ کیا کر دیں؟ ڈرائیں لوگوں کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈراتے ہیں، بھائی ڈرا ہی تو جا رہا، پورا قرآن ڈراوے سے بھرا ہوا ہے، لیکن تعجب ہے کہ ڈرتے نہیں پھر بھی۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، ہوشیار کرنے والا ہوں، یہ مجھے سنانا ہے۔ آیت نمبر 51 دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کیا؟ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان معجزوں کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک ایسی عظیم الشان کتاب اتار دی ہے جو ان کے سامنے تلاوت کی جاتی رہتی ہے، جو ان کے سامنے پڑھ کر آپ سناتے رہتے ہیں، یہ معجزہ کافی نہیں؟ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا معجزہ دیا گیا تھا؟ زندہ جاوید ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے معجزہ قرآن دیا گیا ہے، اور چیلنج کر دیا گیا لاؤ اس جیسا قرآن، لاؤ اس جیسی 10 سورت، لاؤ اس جیسی 1 سورت۔ کتنا چیلنج کو ہلکا کیا گیا کہ نہیں، خالی کتنی بھائی، کتنا نہیں، پورا قرآن چھوڑ دو، خالی 1 سورت انا اعطینا، چھوٹی سی سورت ہے نا، اس جیسی لا دو۔ معجزہ تو وہی ہوتا ہے جس سے سب عاجز ہیں۔ معجزہ کا مطلب کیا ہے؟ جس سے سارے لوگ عاجز ہیں، سارے جادوگر اس جیسا موسیٰ علیہ السلام جیسا سانپ لانے سے کیا تھے؟ وہ عاجز تھے، وہی ہے معجزہ۔ جب اس جیسا قرآن لانے سے سارا عرب، سارے اہل لسان، اہل زبان عاجز آ گئے، اپنے نوشتوں کو انہوں نے پھاڑ دیا کہ ہم کیا کلام کریں۔ یہ بھی ہوا، ہمیں اور آپ کو نہیں چیلنج دیا جا رہا ہے، ہم تو ٹھیک سے اردو زبان نہیں بول سکتے فصیح و بلیغ انداز میں، ہمیں چیلنج تھوڑی دیا جا رہا ہے۔ کس کو چیلنج دیا گیا؟ جو زبان والے ہیں ان کو چیلنج دیا گیا، لاؤ، تم نہیں لا سکے، عاجز آ گئے نا، یہی ہے پھر معجزہ۔ عاجز آ گئے تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ معجزہ ہے۔ اور قیامت تک اتنا بڑا معجزہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا اتنی دیر کے لیے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا عصا اگر بالفرض مل بھی جائے تو کیا اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ سانپ بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان لوگوں کے لیے جو آپ سے معجزات کا مطالبہ آئے دن کرتے رہتے ہیں اور عجیب عجیب مطالبے کرتے ہیں، کیا ان کے لیے کافی نہیں؟ اولم یکفہم، کوئی لفظ ایسا نہیں جو آپ نے سمجھا، اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں؟ یعنی بہت کافی ہے یہ معجزہ، کسی اور معجزے کے پیغمبر ضرورت ہی نہیں ہے، یہ معجزہ کافی ہے اکیلے قرآن۔ کیا کافی نہیں ان کے لیے؟ انا انزلنا، کی یقیناً ہم نے نازل کر دیا ہے آپ کے اوپر، علیک الکتاب، ایک عظیم الشان کتاب، الکتاب میں الف لام، عظیم الشان کتاب، بہترین کتاب، شاندار کتاب اتار دیا ہے، یتلی علیہم، جو ان کے سامنے پڑھ کر تلاوت کی جاتی رہتی ہے، سنایا جاتا رہتا ہے اور چیلنج کیا جاتا ہے کہ لاؤ اس جیسا قرآن۔ یہ معجزہ کافی ہے، لہذا کسی اور معجزے کی ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی ہی نہیں۔ ان فی ذلک لرحمہ، اسی معجزے کے اندر اللہ کی رحمت بھی ہے، و ذکرہ، نصیحت بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہی اللہ کی رحمت کو بھی کھینچے گا، معجزہ بھی ہے، رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ان فی ذلک لرحمہ، اسی معجزے کے اندر خالی معجزہ ہی نہیں ہے، بس معجزہ سمجھو، رحمت بھی ہے۔ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنا ہو تو قرآن کی طرف آؤ،
وذکرا اور سراپا نصیحت ہے یہ قرآن، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو پہلے اس کا یقین تو کرے۔ یہیں سے تو فیل ہو جاتے ہیں، یقین ہی تو نہیں آتا۔ ساری کمی کہاں سے آ رہی بھائی؟ یقین سے۔ یقین ہی نہیں آتا ہے، یقین نہیں آتا تو ظاہر سی بات ہے فائدہ کیسے ہوگا قرآن سے؟ قرآن کی بات کا یقین تو کرو پہلے۔ لقوم یؤمنون، یقین کرنے والوں کے لیے۔ ایک جگہ یوقنون بھی ہے، یؤمنون بھی ہے، دونوں کے معنی تقریباً ہے۔ یؤمنون ایمان کے معنی کیا ہے؟ یقین کے۔ یقین کرنے والوں کے لیے سب کچھ قرآن ہے، ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، رحمت بھی ہے، معجزہ بھی ہے۔ اچھا بھائی، فرمایا جو آیت ابھی پڑھی، اچھا ایک آیت آیا تھا وہ سن لیں۔ فرمایا سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 111 میں، جہاں سے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا۔ اے پیغمبر، اگر ہم جیسے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اگر ہم نازل کر دیں ان کی طرف فرشتوں کو، یہ کہتے ہیں فرشتوں ہی کو لوگ صلاح کے سامنے کر دو، دکھا دو فرشتوں کو تب ہم ایمان لائیں۔ حالانکہ فرشتے بھی وہ چیز ہیں جو غیب پہ ہیں، جیسے جنت اور جہنم اور اللہ غیب میں ہے، ویسے فرشتے بھی کہاں ہیں بھائی؟ غیب میں ہیں۔ اسی لیے 6 چیزیں نا ایمان کی، سب سے پہلے اللہ، اور اس کے بعد وملائکہ، فرشتے، اس کے بعد غیبی چیزوں میں۔ تو اس کو بھی مطالبہ کر رہے تھے، فرشتے اگر سامنے کر دو اے محمد، دکھا دو فرشتوں کو تو ہم ایمان لا لیں گے اور رسول مان لیں گے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اگر ہم نازل کر دیں ان کی طرف فرشتوں کو اے پیغمبر، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے اٹھ کر باتیں بھی کرنے لگے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جتنے مطالبات یہ آپ سے کر رہے ہیں معجزات کا، سب ان کے سامنے لا کے ہم کر بھی دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کو پتہ ہے نا، یہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے آئے دن معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، ورنہ ایمان ان کو نہیں لانا ہے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ جس کو چاہے گا تو ایمان بغیر معجزے کے بھی دے دے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو سارے معجزے بھی ان کے سامنے کر دے تب بھی وہ شخص ایمان لانے والا نہیں ہوگا۔ ولیکن اکثرهم یجہلون، اکثریت لوگوں کی اس بات سے جاہل ہے کہ اگر مہمانگہ معجزہ ان کو دکھا دیا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا جو قوم صالح کا ہوا۔ انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا نا، کس سے؟ صالح علیہ السلام سے۔ قوم صالح نے، قوم ثمود نے، پھر 3 ہی دن زندہ رہے جب ایمان نہیں لائے۔ 3 دن کے علاوہ منہ مانگا معجزہ دیا، اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پکڑ جلدی ہوگی اور یقینی۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم ان کا منہ مانگا معجزہ دکھائیں گے تو نہ ماننے پر نتیجہ کیا ہو، انہیں جاہل ہیں ایک دم، انہیں پتہ ہی۔ ولیکن اکثرهم یجہلون ہے نا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اچھا بھائی، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر آپ تسلی رکھیں، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ قرآن کی طرف نہیں آ رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ اسی طرح لوگ ان کی دعوت کی طرف نہیں آتے تھے، اکثریت لوگ دوسری طرف اپنے آباء و اجداد کے دین ہی پر قائم تھے، اکثریت ہر زمانے میں۔ لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ تسلی سے اور صبر سے وحی پر، قرآن پر بس جمے رہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو فَقَدْ كُذِّبَ، تو یقیناً جھٹلائے گئے، رسول، بہت سے رسول، من قبلک، جو آپ سے پہلے آئے، ان کو بھی تو جھٹلایا گیا۔ وَأُوذُوا، دوسری جگہ تکلیف دی گئی، قتل کیا گیا، یہ تک کیا گیا۔ جاؤ بالبینات، وہ رسول معجزات لے کر آئے تھے، اس کے باوجود جھٹلایا گیا۔ معجزات تھے ان کے پاس، بہت اہم آیتیں ہیں، خیر کافی وقت ہو گیا۔ سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 48 میں بھی اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، یعنی قرآن آ گیا لوگوں کے پاس، تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہنے لگے کہ اگر موسیٰ جیسا معجزہ ان کو دیا گیا ہوتا تب ان کو پیغمبر ہم مان لیتے، ان کو موسیٰ جیسا آسا کیوں نہیں دیا گیا اگر یہ پیغمبر ہیں تو؟ کس کو کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس پر اللہ نے فرمایا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا موسیٰ کو لوگوں نے نہیں جھٹلایا؟
جب ان کو معجزہ بہت بڑا دیا گیا، صحیح ہے، تو کیا موسیٰ کو لوگوں نے جھٹلایا؟ نہیں بھائی، وہ معجزہ دیکھ کر بھی جھٹلایا، اور کیا کہا لوگوں نے؟ یہ شخص بہت بڑا جادوگر ہے، اور جادوگروں کو جمع کر لیا گیا۔ تو معجزات سے کوئی ایمان نہیں لاتا جب تک اللہ ہدایت نہ دیں۔ معجزات دیکھ کر بھی لوگ منکر ہو جاتے ہیں اور جادوگر کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کیا کہا دونوں بھائیوں کو؟ قالوا سحران تظاہرا، کہنے لگے بھائی یہ دونوں جادوگر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کا عمل جادو ہے، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں بھائی سحران ہیں، جادوگر ہیں۔ تظاہرا، جو غالب آنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ملک ملت سب لے لے، چھین لیں، جادو کے زور سے بلاؤ نا جادوگروں کو۔ تو چنانچہ فرعون نے جادوگروں کو بلا لیا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھ لیں آخری آیت کا ترجمہ، فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بے شمار رسولوں کو لوگوں نے جھٹلایا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی بڑے مختصر ہی لوگ رہا کرتے تھے، تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ جو اکثریت میں ہے وہ صحیح ہے، نہ وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح پیغمبر ہے، اور پیغمبر کے پاس جو وحی آئی ہے وہ صحیح ہے۔ جاؤ بالبینات، وہ پیغمبر بالبینات معجزات لے کر آئے تھے۔ بینات جمع ہے بینہ کے، معجزات لے کر آئے بہت سے، اس کے باوجود ان کو ساحر، جادوگر سب کچھ کہا گیا، جھٹلایا گیا۔ والزبر، زبر کہتے ہیں، زبور کی جمع ہے، زبر کہتے ہیں صحیفے کو، صحیفہ لے کر آئے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ والکتاب المنیر، اور روشن کتاب، تفصیلی کتاب بھی لائے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تو تفصیلی کتاب، ان سب کے باوجود بھی رسولوں کو کیا کیا گیا؟ جھٹلایا گیا۔ تو اگر آپ کو بھی اے پیغمبر جھٹلایا جا رہا ہے تو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لہذا آپ تسلی کے ساتھ قرآن پر جمے رہیں، اسی کی دعوت دیتے رہیں، وہی اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں سے بنائے جو وحی پر اور اب قرآن کریم پر جمے ہوئے ہیں۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔